ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صدقہ میرے رسول کا بٹتا ہے چور شاہ گدا سب ایک ہے شاہ گدا سب ایک ہے کوئی توڑ نہ مور کوئی توڑ نہ مور. لہجہ شبد کی روح ہے لفظ لفظ انمول عبداللہ کے لال کے عبداللہ کے لال کے میٹھے میٹھے بول میٹھے میٹھے بول. وہ رب کا محبوب ہے سب اس کی املاک ہم سب اس کے داس ہیں ہم سب اس کے داس ہیں. ہم کو کیا ادراک ہم کو کیا ادراک. عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی دو ملا کر پنجگن کر لو دو ملا کر پنجگن کر لو پھر 20 کا بھاگ لگائے 20 کا بھاگ لگائے باقی بچے کو 9 گن کر لو پھر دو اس میں اور ملائے. کہت کبیرہ سن بھائی سادھو نام محمد کے آئے نام محمد کے آئے. ہر سندر نرمان نہ ہو بھی تب تک سندر مادی کویا بنا محمد پار نہ آیا بنا محمد پار نہ آیا. ہر سندر نرمان نہ ہو بھی تلسی بچن ستی یا سچ ہو بھی تلسی بچن ستی یا سچ ہو بھی. بہت اچھے ماحول میں آپ کا جلسہ چل رہا ہے. دیکھ رہا ہوں پیشانی کی آنکھ آپ کی گھوم رہی ہے جبکہ کھا پی کر کے بیٹھنے والا 40 منٹ میں دم توڑ دیتا ہے. یہ مکہ اور مدینہ کی برکت ہے کہ آپ لوگ بیداری سے سن رہے ہیں. دل سے دعا دیتا ہوں سننے کے لیے آپ لوگ یہاں سے وہاں تک تیار ہیں. دونوں ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ دنیا کا ہر کام آج کریں گے اور حج عمرہ کو کل پر ٹال دیں گے. ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ کہاں ہیں جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں سوالوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں ہیں جلسے میں ہیں یا سسرال میں یہ پتہ چل جائے گا. دھیان سے سنیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے کتنا پیسہ تھا اسلام پر خرچ کر کے کتنا پیسہ بچا یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے تیزی کے ساتھ سنیے مائک پر دھیان رکھیے. مائک بہت اچھی سروس دے رہا خود خاک مت کیجیے. ٹھیک ٹھاک سروس دے رہا 12 بجتے ہوئے مائک بوڑھا کتنی سروس دے سکتا ہے. بہت اچھی سروس دے رہا جو بھی دے رہا ہے بہت اچھی سروس دے رہا. دوسرا سوال حضرت عثمان نے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو دیا تھا پانی پینے کے لیے. وہ کنواں کتنے پیسے کا تھا؟ حضرت عثمان نے جنگ میں اونٹ دیا اشرفی دی. اشرفی کتنی تھی؟ اونٹ کتنا تھا؟
یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر نے 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ اتر کتنی زمین فتح کیا؟ دکھن کتنی زمین فتح کیا؟ پورب کتنی؟ پچھم کتنی؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازے کو اٹھا کر کے پھینکا تھا، خیبر کے دروازے کو اٹھا کر کے پھینکا تھا، اس کا وزن کتنا تھا؟ مکمل سنیں گے، مرنے کے بعد عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جائے گا کہ آپ یہاں ہیں یا رانچی میں۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، مالدار تھے، کتنا پیسہ تھا؟ 40,000۔ مسلمان ہوئے، مالدار تھے، کتنا پیسہ تھا؟ 40,000۔ اسلام پر خرچ کرتے کرتے ختم ہو گیا، کتنا پیسہ بچا؟ 5,000۔ ہجرت کے سفر میں وہ بھی لے کر کے چلے گئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ کنواں خرید کر کے دیا گیا، حضرت عثمان نے دیا۔ وہ کنواں کتنے پیسے کا تھا؟ 35,000 درہم کا تھا۔ دوسری روایت 400 دینار اشرفی سونے کے سکے کا خرید کر کے حضرت عثمان نے مسلمانوں کو کنواں دیا تھا پانی پینے کے لیے۔ جنگ میں اونٹ کتنا دیا؟ 300 اونٹ۔ اشرفی کتنی دی؟ 1,000۔ نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی نے کہا عثمان تو نے مجھے خوش کر دیا، اے خدا تو عثمان سے خوش ہو جا۔ تیسرا سوال تھا، حضرت عمر نے 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ دکھن کی طرف کتنا کیا؟ اتر کی طرف کتنا کیا؟ اتر کی طرف 36,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ دکھن کی طرف 83,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ پورب کی طرف 87,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ پچھم کی طرف مصر فتح کیا، ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، شام فتح کر دیا۔ آخری سوال تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس دروازے کو اٹھا کر کے پھینکا تھا، جس کو کہ در خیبر کہا جاتا، خیبر کا دروازہ، وہ 900 من کا تھا۔ 900 من کا دروازہ تھا۔ 1 من 40 کلو کا ہوتا ہے۔ اب جوڑ لیجئے کہ وہ دروازہ 900 من کا اکھاڑ کر کے پھینکا تھا۔ صدیق کی صداقت اگر ہمارے اندر آ جائے، عمر فاروق کی عدالت آ جائے، عثمان کی سخاوت آ جائے اور علی کی شجاعت آ جائے تو ہماری امامت واپس لوٹ جائے۔ انشاءاللہ اپنے اسلاف کے نام سے مطلب رکھیں گے، کام کچھ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ابھی تک تھوڑے بیدار ہوئے ہیں، مکمل بیدار نہیں ہوئے۔ خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ناداں کیوں تجھے بغض ہے ارباب وفا سے، نادان تجھے بغض ہے ارباب وفا سے، اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے، نبی کی ہر ایک بات کی جس نے کی تصدیق، وہی عظیم انسان ہے، وہی عظیم انسان ہے، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ عرب کے کافر سورما ہو گئے سب مدعو، جب سے نبی کے ہو گئے، جب سے نبی کے ہو گئے، یار عمر فاروق، یار عمر فاروق، ملتے رہ گئے ہاتھ سب بڑے بڑے بنمان، نبی پہ سب کچھ وار کے، نبی پہ سب کچھ وار کے، غنی ہوئے عثمان، غنی ہوئے عثمان، بستر پر سرکار کی علی سو گئے یار، ہجرت کی شب رہ گئے، ہجرت کی شب رہ گئے، دشمن ہاتھ پسار، دشمن ہاتھ پسار۔ بہت
بہت اچھا جلسہ سن رہے ہیں آپ، کھاتا کھل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پہلی فرصت میں سب کو اللہ اپنے گھر کے لیے، اپنے نبی کی زیارت کے لیے بلائے، اور آپ تیار ہو جائیں، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں، ویسے بھی ساتھ خون آپ کا معاف ہے۔ کھاتا کھل رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دو پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ غار حرا کو سامنے رکھیے۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہمالیہ ہے، 29,000 فٹ اونچا، 29,000 فٹ اونچا دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کے ایک چھوٹا پہاڑ کوہ طور کو، غار حرا کو، غار ثور کو جو مقام دیا ہے وہ ہمالیہ کی چوٹی تک کو نصیب نہیں۔ اس پیغام کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ غار ثور کو، غار حرا کو آپ سامنے رکھیے۔ پیغام سنیے گا ذرا دھیان سے۔ ہمارے نبی نے جبریل کو اصلی شکل میں 4 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ مقام اجیاد میں، دوسری مرتبہ معراج میں، تیسری مرتبہ غار حرا میں، اور چوتھی مرتبہ جب چچا نے خواہش کی تو جبریل آ گئے اصلی شکل میں۔ 4 مرتبہ ہمارے نبی نے اصلی شکل میں جبریل کو دیکھا، اس میں ایک جگہ غار حرا بھی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، 4 مرتبہ ہمارے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا، کھولا گیا۔ پہلی مرتبہ جب 3 سال کی عمر تھی، تاکہ عام بچوں سے ہٹ کر نبی کا بچپن ہو۔ بچے کو کھیل کود سے محبت ہوتی، ہمارے نبی کو کھیل کود سے نفرت ہو جائے، اس لیے 3 سال کی عمر میں سینہ کھول دیا گیا۔ 10 سال کی جب عمر ہوئی، دوسری مرتبہ سینہ کھولا گیا، تاکہ بچے کرکٹ کی طرف بھاگتے ہیں، ہمارے نبی کو نفس کی کوئی خواہش نہ ہو، اللہ کا کے مکمل غلام ہو جائے۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی کا سینہ کھولا گیا جب معراج میں جا رہے تھے، تاکہ خدا کا دیدار کر سکے، جنت کو دیکھ سکے، جہنم کو دیکھ سکے۔ اور آخری مرتبہ جو نبی کا سینہ کھولا گیا، غار حرا میں تھے، تاکہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 12 مرتبہ۔ حضرت ادریس پر اللہ کا پیغام آسمان سے زمین پر کتنی بار آیا؟ 4 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام زمین پر 13 مرتبہ آیا۔ حضرت نوح پر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 50 مرتبہ آیا۔ حضرت موسیٰ کے اوپر 500 مرتبہ آیا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر 42 مرتبہ آیا۔ ہمارے نبی کی عمر 23 سال، نبوت ملنے کے بعد عمر 23 سال، 23 سال کے عرصے میں اللہ کا پیغام 24,000 بار آیا۔ سب سے آخری سورت قرآن پاک کی، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت، سب سے آخری آیت۔ سب سے پہلی سورت قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ، سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں ایک دن لوٹنا ہوگا، آخرت کا سفر کرنا ہوگا۔ غار حرا میں ہمارے نبی رہتے تھے، کیا کھاتے تھے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ ستو کھانا ہوتا تھا، پانی پینا ہوتا تھا۔ ستو کھا کر کے، پانی پی کر کے زندگی گزاری ہے۔ وہ ستو کبھی بیوی لے کر کے آتی تھی 3 دن کے لیے، کبھی خود غار حرا سے گھر جاتے تھے، وہاں سے لے کر کے آتے۔ آپ کو ایک راز سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہاں مردوں کی تعداد ہے، بغل میں عورتیں بیٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ مالدار، حضرت خدیجہ مالدار عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، غریب سے نکاح مالدار عورت نے کیسے کیا؟ یہ راز بتا رہا، اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ ہمارے نبی غریب آدمی اور خدیجہ مالدار عورت نے غریب جوان سے نکاح کیا، کیوں؟ چچا زاد بھائی نے بتایا تھا کہ آخری زمانہ ہے، آخری نبی کا زمانہ ہے، کوئی آنے والا ہے۔ انہوں نے ڈھونڈا تو کوئی نبی سے زیادہ سچا نہیں تھا، کوئی نبی سے زیادہ ایماندار نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا کہ نبی بنیں گے تو یہی بنیں گے، اس امید پر نکاح کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ جب ہمارے نبی غار حرا سے آئے خدیجہ کے پاس، تو کہا میں برباد ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ خدیجہ نے کہا کہ آپ تباہ ہوں گے، آپ برباد ہوں گے؟ جو غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جو غریبوں کے لیے کماتا ہے، جو بیواؤں کے لیے کماتا ہے، جو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، جو مہمان نواز ہے، مصیبت میں غیر کے کام آنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، وہ آباد ہوتا ہے، برباد نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ مدرسے والے سے وعدہ کریں گے، چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔
خیر ماشاءاللہ یہاں جس بریک مارے ہیں دل خوش کر دیا. اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے. وہ غارِ ہرا سے اتر آیا تنہا، ادھر ایک سفید دشمن اللہ اللہ، جو فاقے سے رہ کر سوالی کو دے دے، وہ بحر کرم بے قرار اللہ اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بہت اچھے ماحول میں بسم اللہ بہت اچھا ہوا ہے، کھاتا بہت اچھا ہوا، انشاءاللہ خاتمہ بھی بہت اچھا جائے گا. آپ لوگ مکمل سنیں گے، فجر کے بعد تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہاں پھنسے ہیں، سوچ گئے تھے نکل گئے، لیکن یہاں پھنسے ہیں. ہم آپ کو نکالیں گے اور آپ کو ٹٹولتے رہیں گے. دھیان سے سنیے گا. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا مکے کے حوالے سے. ہمارے نبی مکے میں پیدا ہوئے. یہ یوٹیوب کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمارے نبی کا نام اتنی جلدی کیسے بلند ہو گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. جب حج کا موسم ہوتا تھا تو ساری دنیا کے لوگ مکہ جاتے تھے. تو وہاں کے اسلام کے دشمن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو فلاں آدمی سے مت ملو، محمد سے مت ملنا، ورنہ تمہارے گھر میں جادو ہو جائے گا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی، ان سے مت ملنا. جتنا پروپگنڈا کیا گیا، نبی کا نام اتنا بلند ہوتا چلا گیا. دوسری بات سنیے ذرا دھیان سے. یہ بغل میں آپ کی مسجد ہے. اذان ہوئی، بلال نے اذان دی، مکہ فتح ہوا. پہلی بار اذان ہوئی تو لوگوں نے منہ چھپانا شروع کیا. اس کالے کو اذان دینے کے لیے کہا، کوئی اور نہیں ملا تھا، یہی کالا کوا ملا تھا. اچھا ہوا کہ میرا باپ مر گیا تھا، اتنا برا دن نہیں دیکھا. اللہ نے آیت نازل کی، نبی نے کہا وہ کالا ضرور ہے لیکن خوف خدا تم سے بڑھ کر کے ہے. تم اس کو عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہو. اللہ کا حکم ہی تھا کہ بلال ہی اذان دے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. نبی کا وطن مکہ ہے. چھوڑتے ہوئے آنکھ سے آنسو جاری ہیں. سوچا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے چلا جاؤں. عثمان شیبی سے کہا کہ دروازہ کھولو، میں اندر 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہ نہیں پڑھنے دے سکتے، کہ ایک وقت آئے گا کہ خانہ کعبے کی چابی میرے پاس میں ہوگی. مکہ جب فتح ہوا، عثمان شیبی سامنے کھڑے ہو گئے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، تم نے پڑھنے نہیں دیا. بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. کہ آپ تو مہربان نبی ہیں، اب تو مہربان بھائی ہیں، بدلہ نہیں لیتے، آپ معاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تانا نہیں مارتے. اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے وہ چابی تھما دی اور کہا کہ تم سے تمہارے خاندان سے قیامت تک کوئی چابی لے نہیں سکتا. چوتھا نمونہ ذرا دھیان سے رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. حضرت علی کے کندھے پر نبی سوار ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لیے. علی نہیں اٹھا سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی تم اتنے طاقتور آدمی،
तुम नबी को नहीं उठा सके। क्यों? इसलिए कि नबूवत का बोझ है, तुम नहीं उठा सकते। पांचवें नमूने पर जरा गौर कीजिएगा, जरा ध्यान से इसको रखिएगा। मक्का फतह नहीं हुआ है, मुसलमान कम है। मक्का फतह हो गया, धड़ाधड़ लोग मुसलमान होते गए। राज क्या है? लोगों को शक हो रहा था कि पता नहीं सच्चे नबी हैं या झूठे नबी। जब मक्का फतह हो गया, लोगों को यकीन हो गया कि ये सच्चे नबी हैं, झूठे नबी नहीं हैं, धड़ाधड़ लोग मुसलमान। एक बात याद रखिएगा गौर से, आपने मोबाइल में देखा है कि कबूतर बहुत ज्यादा उड़ता है हरम में, बेहिसाब कबूतर है, लातादाद कबूतर है। ये कबूतर कहां से आया, ये सुन करके आपको हैरत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान बचाकर, ईमान बचा करके मक्का से निकले हैं, गारे सौर में पनाह लिया है। नबी की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह कि नबी की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दिया, और उस हिफाजत के सदके में अल्लाह ने उस कबूतर की नस्ल में बरकत दे दी। उस बरकत का इजाफा है कि लाखों कबूतर जो आपको हरम में नजर आ रहे हैं, उसी जोड़े की नस्ल है। आखिरी नमूने पर मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूं। देवबंद मदरसा है, उसमें गार्डन है। गार्डन में क्या लगाया जाए, फूल लगाया जाए, गुलाब का या किसका? तो शेखुल इस्लाम ने कहा कि इसमें बबूल का दरख्त लगाओ, गुलाब मत लगाओ, बबूल का दरख्त लगाओ। अब बबूल के दरख्त में फूल भी नहीं होता, फल भी नहीं होता, कांटा ही कांटा होता है, क्यों लगाएं? कहा कि नबी के सहाबा ने नबी से जो बैत किया था वो बबूल का दरख्त था। जब ये बबूल का दरख्त मदरसे के अंदर लगा हुआ रहेगा तो सहाबा की बैत बराबर याद होती रहेगी। दो तीन मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक खान साहब ने देखा बनिया को पश्चिम की तरफ पेशाब कर, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। ओ बनिया, तू मेरे किबले की तरफ पेशाब कर रहा। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि किबला इधर है। अगले दिन देखा कि वही खान साहब पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा। तो बनिया देख रहा था, कल तो तलवार लेकर के मेरे सर पर मुसल्लत था, आज ये खुद इधर पेशाब कर रहा। अच्छा, पेशाब से फारिग हो जाए फिर पूछते। बनिया ने पूछा कि कल मैं पेशाब कर रहा था पश्चिम की तरफ, किबले की तरफ, तो तुम मेरी जान ले रहे थे, आज खुद तुम पेशाब कर रहे हो किबले की तरफ। तो कहा किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है, या अपना काम कर। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। आप देखेंगे कि जुमा का दिन होता है, लोग मस्जिद में आते हैं, जूता चप्पल गायब हो जाती है। जिसकी नई चप्पल होगी उसी को ले जाने वाला भूल करता, सीधा लेकर के 9-11 हो जाता है, चप्पल गायब हो जाती है। लेकिन हरम में शाह मोहम्मद इसाक, हिंदुस्तान का आलिम, जा रहा हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, चप्पल गायब नहीं होती है, जूता गायब नहीं होता। पूछा क्यों हुजूर? मस्जिद में चप्पल गायब हो जाती है, जूता गायब हो जाता है। ये इतनी बड़ी मस्जिद, मस्जिद हराम, लाखों लोगों की चप्पल गायब हो जाती है, आपकी चप्पल गायब नहीं होती। का एक राज है। का क्या राज है? मैं जब दाखिल होता हूं तो नियत कर लेता हूं कि मैंने जूता चप्पल चोर के लिए हलाल कर दिया, और चोर के मुकद्दर में हलाल है ही नहीं, इसलिए दूसरे का जूता गायब हो जाता, मेरा गायब नहीं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। मक्का के काजी थे, उनका नाम था मुत्तलिब बिन मोहम्मद, मोहम्मद बिन मुत्तलिब। उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बीवी रोने लगी। रोती क्यों? मरना तो मुझको भी है, तुमको भी है। कमर आप, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपसे पहले 4 मर्दों से मेरा निकाह हो चुका, एक एक करके विकेट गिरता गया, 5वां आपका नंबर है। रो रही हूँ कि अब आपके बाद किसके हवाले हो जाऊंगा? तो कादी साहब ने कहा किसी छठे बदनसीब के हवाले हो जाए। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए, चश्मे नम, अमन का एलान किया ना, दिन हुए अहले वतन, हिंद बो सुफियान बहशी कर दिया सबको महाब, हिंद बो सुफियान बहशी कर दिया सबको महाब, हिंद बो सुफियान बहशी कर दिया सबको महाब, हिंद बो सुफियान बहशी कर दिया सबको महाब। थक चुके थे दुश्मन
دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ ہماری نیت خراب ہو جائے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے، بہت دھیان سے سنیے گا، آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، توقع نہیں تھی اس سے زیادہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو حج عمرہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور جن کے صدقے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے دعا کیجیے اللہ ان کے سفر کو جانا بھی آسان فرمائے، آنا بھی آسان فرمائے، اور بار بار حج عمرے کی زیارت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ تیسرا پیغام دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو، بہت دھیان سے۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے تو اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ تو زمین خرید کر کے کس نے دیا؟ ابو بکر نے، 10 اشرفی میں زمین خرید کر کے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر تم قسمت والے ہو، تم نے مسجد میں زمین دیا ہے، تمہارے نام اعمال مرنے کے بعد بھی کھلا رہے گا، اور تمہاری قبر پر رحمت برستی رہے گی۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، خنجر لگا، شہید ہو گئے، تڑپ رہے۔ جب شہید ہو گئے کپڑا ڈال دیا گیا۔ ایک صحابی آئے، کپڑا چہرے سے ہٹا کر کے کہا اے میرے پروردگار، تیری مسجد کو، نبی کی مسجد کو عمر نے معطر رکھا تھا خوشبو سے، تو اس کے صدقے میں عمر کی قبر کو معطر فرما دے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، حضرت عثمان کو گھیر لیا گیا، مسجد میں جانے سے روکا جا رہا، آپ نہیں جا سکتے ہیں مسجد۔ ارے اس مسجد سے روک رہے ہو کہ میں نے زمین خرید کر کے اللہ کے رسول کے حکم پر مسجد نبی کو بڑھایا تھا، جس نے اس مسجد پر احسان کیا نبی کے صدقے میں، اسی کو تم نماز پڑھنے سے روک رہے۔ حضرت علی مسجد میں آئے، کہا عثمان گرفتار ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ کہ امام گرفتار ہو، مقتدی نماز پڑھائیے، ہو نہیں سکتا، تنہا نماز پڑھ کر کے چل دی۔ دھیان سے سنیے گا، مسجد میں اللہ کے رسول قدم رکھتے ہیں، دیکھا ایک جوان سو رہا ہے، حضرت علی سے کہا جگاؤ، جگا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی میں تو آپ کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، آپ نے مجھ سے کہا، آپ نے خود نہیں جگایا۔ کہا کہ سوتا ہوا آدمی بڑبڑاتا ہے، الٹا سیدھا بکتا ہے، اگر تم جگاؤ گے تمہاری شان میں بے ادبی نہیں ہوگی، میں جگاتا میرا امتی تھا، اگر بڑبڑاتا تو میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان کو خطرہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے صحابی گزرے، سلام کر کے آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس صحابی کا پیر دھیرے دھیرے اٹھ رہا ہے کہ نبی ہم سے مایوس ہے، ہم سے مایوس ہے، ہم سے بدگمان ہے، وہ جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے قریب بلایا، کہا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تم سے خفا نہیں ہوں، جس وقت تم نے سلام کیا میرا وضو نہیں تھا، سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک۔ آخری مثال، مسجد سے اذان کی صدا لگی، حضرت عائشہ سامنے کھڑی ہے، پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ؟ کہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا تو کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے بارے میں بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو بکر صدیق یار غار آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا آپ نے نہیں پہچانا؟ اے عائشہ، جب اذان مسجد سے کی صدا، اذان کی صدا مسجد سے اٹھتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، نبی کی مجلس سے وہ ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے رسول کے کان کھڑے ہوئے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں، یہ مجھ کو پسند ہے، آپ پر پیسہ خرچ کرتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، اور آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے، یہ آپ کو پسند ہے، مبارک ہو۔ بیٹھے حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، پرانا کپڑا پہنتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، دوسرے کو نیکی کا حکم کرتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، دوسرے کو گناہ سے روکتا ہوں، یہ مجھ کو پسند کا، مبارک ہو۔ وہ بیٹھے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہوں، یہ مجھ کو پسند ہے۔ وہ بیٹھے کا، مبارک ہو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ گرمی کا روزہ رکھتا ہوں، دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں، اللہ کے لیے جان دیتا ہوں، جان لیتا ہوں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے، مبارک ہو۔ وہ بیٹھے، جبریل آ کر کے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، غریبوں سے محبت کرنا،
کرنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بندوں کی قربانی، بندوں کا صبر، بندوں کا فاقہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے اعلان کیا لوگوں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، دنیا کی عورت مجھے پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ دل و جان سے اللہ کی بندگی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ جمعہ میں آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ دھیان سے رکھیے گا، آخری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ سونے کے 4 طریقے، ایک طریقہ